أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد ورد في دعاء في زيارة عاشوراء: فاسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثأرك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم اللہ اجورنا اجورکم. ہماری گفتگو انصار امام حسین علیہ السلام، انصار امام مہدی عجل اللہ تعالی، دونوں کی ایک جیسی صفت ہے. ہم بیچ میں، ہم یہاں سے سیکھ کر وہاں کیسے پہنچیں گے؟ ہم ان انصار کی طرح بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے. وہ انصار امام حسین میں ایک ایسا مثال تھا، حر جیسا. جب حر جیسا جس نے امام کا قافلہ روکا اور جو مصیبت کے ڈائریکشن میں جس کی وجہ سے گیا قافلہ، اس انسان کو امام حسین نے معاف کیا اور اس کے پاس جو ہے معرفت کا بلند درجہ اس کو مل گیا. یہاں کے امام حسین علیہ السلام نے اس کے جسم، اس کے جنازے کے پاس آ کر دعا کی اور اس کی تعریف کی اور اس کو اپنا رومال انعام دیا. یہ کوئی بھی شہید کو آپ ایسا انعام نہیں ملا امام حسین علیہ السلام کا. بظاہر تاریخ میں ایسی کوئی نظر نہیں آتا ہے کہ اس طرح امام نے اپنی کوئی چیز دی جس شہید پہ باندھا جائے. تو یہاں پر دعا قبول تو کی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، معاف تو کیا جو لوگ معاف کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور ایک انعام بھی دیا ساتھ ساتھ میں. ہمیں سکھا رہے کہ جو تمہارے ساتھ غلط کام کرتا ہے اس کو تم معاف کرو، اور معاف کرتے ہو اس کے اوپر احسان بھی کرو، اس کو انعام بھی دو. کتنے قصے ہمارے معصومین علیہ السلام کی تاریخ میں ہے کہ جبھی بھی ان کا نوکر آ کے ان سے کچھ غلطی ہوتی، برتن ٹوٹتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، تو وہ بیچارہ خادم یہ سمجھتا ہے کہ امام، ان کے پاس معرفت نہیں ہوتی، کچھ خادم کے پاس سمجھتا ہے کہ ابھی میرا امام غصہ ہوگا، یہ ہوگا، سزا دے گا. ان کو نہیں پتہ ہے کہ کچھ مختلف ذات کی، نورانی ذات کی شخصیت ہے یہ. تو وہ کہتے ہیں یہ آیت پڑھتے ہیں والکاظمین الغیظ، جو غصہ اپنا کنٹرول کرتے، سنبھالتے. تو امام کہتے ہیں قسم تو غیظی، میں نے تو بچپن سے اپنا جو ہے بچپن کا نام نہیں لیا ہے، لیکن قدم تو غیظی یعنی میں نے تو پہلے سے ہی غصہ اپنا بند کیا ہوا ہے. سمجھ گئے نا؟ یعنی حق پہ غصہ ہوتا ہے ان کا، یہ معمولی چیزوں پہ نہیں ہوتا ہے. قدم تو غیظی. تو والعافین عن الناس، عفوت عنک، میں نے معاف بھی کیا تم کو. واللہ یحب المحسنین، اللہ وہ جو احسان کرتا ہے معاف کرنے کے بعد ان کو پسند کرتا ہے، ان کی محبت کرتا ہے، یعنی ان پر راضی ہوتا ہے. تو امام کہتے ہیں اعتقتک، تم آزاد ہو، تم غلام نہیں ہو میرے پاس. سمجھ گئے نا؟ کبھی انعام تو امام نے اپنا غصہ، خود نے اتنا، یعنی امام کو ایسی مصیبت میں ڈال دیا، سبب تھا. تو یعنی امام نے کہا مدینہ لوٹ جاتے، کہ نہیں مدینہ نہیں، جب تک کہ حکم نہیں آتا یزید کا، ابن زیاد کا، جب تک جو ہے میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہوں گا، نہ کوفہ میں داخل ہو نہ مدینہ لوٹ کر جاؤ، اور میں ساتھ. تو جا کربلا میں جا کر پہنچے. تو ایسے حر جیسے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے توفیق دی اور امام نے اپنا غصہ اس پر نہیں اتارا. کظمت غیظی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، معاف بھی کیا حر کو اور احسان بھی کیا. واللہ یحب المحسنین. وہ رومال سے سب سے بڑا احسان تو یہ ہے
کہ امام نے اس کو معاف کر دیا اور جنت دے دی۔ تو یہ جو ہے انصار امام حسین علیہ السلام اگر حر کا مثال دیکھ لیں تو اسی لیے میں کہتا ہوں، کبھی کبھی لوگ آتے ہیں ہمارے مومنین کے درمیان میں جو ناشری ہے، جو 12 امام کی 12 امام کو مانتے ہیں، ان میں کبھی کبھی شیطان آ جاتا ہے، تو یہ عزاداری کی وجہ سے کبھی کبھی اس کو گراتے ہیں۔ ابھی ایک انسان عزاداری کر رہا ہے، وہ دل سے کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے یہ عزاداری کے کیا رولز ہے، کیا وہ ہے، تو اس کو جو گرایا جاتا ہے، بھئی وہی محسن اس کے دل میں ہے، اس کو حر جاگ اٹھ سکتا ہے۔ وہ عزادار دوسرے عزاداری کو مقصر سمجھتا ہے کہ تم لوگ تو مقصر ہو، تم صحیح عزاداری کرتے نہیں۔ بابا تم لوگ دونوں سائڈ، دونوں کے دل میں حسین ہے علیہ السلام، اس کا مطلب حر بھی ہے۔ اگر تم غلط ہو، ایک نہ ایک دن حر آپ کے دل میں جاگ اٹھے گا، تم غلط ہو، آپ کے دل میں ایک نہ ایک دن حر جاگ اٹھے گا۔ تو اسی طرح ڈسکرمنیشن نہیں کرنا چاہیے، مومنین کو ایک دوسرے کو گرانا نہیں چاہیے۔ یہ اختلاف امتحان ہوتا ہے، اور یہ اختلاف کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرنا ہے، ججمنٹ نہیں کرنا ہے، گرانا نہیں ہے ایک دوسرے کو۔ ہم امام رضا علیہ السلام کی مضمون حدیث یہ ہے کہ اگر سامنے والا کچھ غلطی کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس کچھ ایسی نیکی ہو جو اللہ کو پسند آ جائے، تمہیں نہیں پتا ہے، نصیحت کرو۔ بھئی تم ان کو مقصر سمجھتے ہو، نصیحت کرو۔ کیوں گالیاں دیتے ہو؟ کیوں مراجع کو گالیاں دیتے ہو؟ کیوں علماء کو گالیاں دیتے ہو؟ نصیحت کر دو، ان کے دل میں حسین ہے، آپ کی نظر میں غلط ہے، ان کے دل میں حر جاگ اٹھے گا۔ اور ان سے ہم کہتے ہیں کہ ان کو تم بولتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نمازی نہیں ہے، منافقین ہے، ایسے ہے، یہ کرتے وہ کرتے۔ آپ ایسا نہیں کرے، ایسا نہیں بولے، یہ بھی عزاداری کرتے ہیں۔ بچپن سے تربیت ان کو جس طریقے سے آپ کی تربیت ہے ان کو نہیں ملی ہے، تو اگر آپ ان کو غلط سمجھتے ہیں تو ان کو گرائے نہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس ایسی کوئی نیکی جو اللہ کو پسند آ جائے، اور ہو سکتا ہے ان کے بھی دل میں حر جاگ اٹھے۔ آپ ان کو دیکھتے نماز نہیں پڑھتے، آپ میں بھی تو کچھ کوتاہیاں ہوگی نا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا مومنین کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ انصار امام حسین علیہ السلام کی صفت میں نہیں ہے۔ اس سے دور پر اس سے باز آنا چاہیے انسان کو۔ They need to refrain from these kind of things. Do not demean, insult people. خلاص، they love Imam Hussein, you love Imam Hussein. They are doing things, you are not agreeing with them. You are doing things, they are not agreeing with them. خلاص، respect each other. Try to live with each other. ہم جو ولایت امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی نہیں مانتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم اچھے ریلیشن رکھتے ہیں، احترام کے رکھتے ہیں، تو یہ تو کم سے کم امیر المومنین کی ولایت کا وہ ہے۔ اور بھلے کوتاہی آئے، اس میں کوتاہی، اس میں کوتاہی، کس میں کوتاہی نہیں، نو ون از پرفیکٹ، لیکن ہمیں چاہیے دونوں سائڈ سے یہی نصیحت ہوتی کہ ایک دوسرے کا احترام کرے، گالیاں وغیرہ نہیں دے۔ یہ بھی ہمارے مولا کی حمایت میں شہید ہونے کو تیار ہے، آپ بھی مولا کی حمایت میں شہید ہونے کو تیار ہے، دل میں یہ آرزو ہے، لیکن کوتاہیاں ہے، کچھ پرابلمز ہے، کچھ غلط عقیدہ ہو گیا ہے، کچھ غلط فیصلہ ہو گیا ہے، بچپن میں پرورش کا کچھ اثر آ گیا ہے، آہستہ آہستہ یہ سب ہٹ جاتا ہے، بیلنس میں آ جاتا ہے۔ جو مقصر ہوتا ہے غیر مقصر ہو جاتا ہے، جو غیر نمازی ہوتا ہے وہ نمازی بن جاتا ہے، کتنے کو ہم نے دیکھا ہے۔ اس لیے کسی کو گرانا نہیں چاہیے۔ یہ صفت جو ہے نا انصار امام مہدی عجل اللہ تعالی میں سے نہیں ہے۔ یعنی اگر اللہ چاہتا تو ہمیں صاف حق بتا دیتا، سب چیز صاف ہوتی، لیکن اختلاف ہونے کا سبب اللہ نے رکھا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے اختلاف پر احترام کریں اور ایک دوسرے کا احترام کریں۔ میں اتفاق نہیں رکھتا ہوں آپ سے، آپ کی عزاداری میری عزاداری سے مختلف ہے، اور میری عزاداری آپ کی عزاداری سے کوئی بات نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ آپ بھی مولا کو ماننے والے ہو، وہ بھی مولا کو ماننے والے ہو، آپ بھی گریا کرتے امام حسین پر، وہ بھی گریا کرتے امام حسین پر۔ تو یہ چیز ہے نا، محبت کے ساتھ ساتھ یہ معاملے کو حل کرنا پڑتا ہے۔ جھگڑے شیطانی چیز ہوتی ہے۔ انصار امام حسین علیہ السلام، انصار امام مہدی کے پاس شیطان آتا نہیں ہے، آتا بھی ہے تو مایوس ہو کر چلے جاتا ہے۔ ہم کیوں شیطان کو دعوت دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے اس میں جھگڑے کرتے ہیں؟ میں ایک آیت پڑھوں گا، اشداء علی الکفار، جو دشمنان اسلام ہے، جو اسلام کو ساتھ مسلسل جنگ کرتے، اس کے ساتھ یہ شدید ہے۔
رحماء بینہم، یہ صفت ہے انصار امام مہدی کے کہ اپنے درمیان میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل سے کرتے ہیں، گالیاں نہیں دیتے، لعنتیں نہیں بیچتے، گراتے نہیں ہیں، احترام کرتے ہیں ایک دوسرے کا۔ اگر وہ چینل غصے کی ہے، نفرت کی ہے، بغض کی ہے، وہ جو آپ کے پاس جو حوصلہ جذبہ ہے نا، وہ دشمنان اسلام پر نکالے، ولایتی پر نہیں نکالے، ایک نیک مسلمان پہ نہیں نکالے، اہل بیت پہ کو چاہنے والے پہ نہیں نکالے یہ غصہ، یہ نفرت، یہ آگ۔ اس کا مطلب آپ کے دل میں شیطان آ جاتا ہے، تو یہ چیز سے باز آنا چاہیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں وہ صفات میں سے صفات انصار امام حسین۔ تو دوبارہ ایک کوئک ریکیپ کر لیتے ہیں۔ ہم نے کہا جب انصار امام مہدی ہونا ہے عجل اللہ تعالی، صبر کرنا پڑے گا، اور صبر نہیں ہوگا جب تک کہ معرفت نہیں ہوگی۔ تو پھر معرفت کی نشانیاں کیا ہے؟ معرفت کی نشانی میں سے ایک سب سے امپورٹنٹ نشانی یہ ہے کہ عارف جو ہے صبر کرتا ہے، سب سے امپورٹنٹ صفت۔ اور اگر صبر کرتا ہے تو استغفار بھی کرتا ہے، تائب، یہ 5 نوٹ کر لے، اور استغفار کرتا ہے۔ اگر عشق ہے، معرفت ہے، تو پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے، مسلسل اللہ کو دماغ میں رکھتا ہے، وہ سب سے بہترین ذکر ہے۔ اور اللہ کا شکر کرتا ہے، اپنا شکر کا، عاجزیت کا، ویکنس کا اظہار کرتا ہے کہ میں تیرا شکر ہرگز نہیں کر پاؤں گا صحیح طریقے، لیکن پھر بھی خدا تجھے پسند ہے کہ میں تیرا شکر کروں، تو میں شکر کے الفاظ سے دل سے تیرا شکر کرتا ہوں، لیکن یہ حقیقی شکر نہیں ہے۔ اور پھر بعد میں جو ہے عارف جو ہے وہ طاعت کرتا ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے، رسول نے جو حکم دیا ہے، معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم دیا ہے، ان سب کی اطاعت کرتا ہے، یعنی نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اور خمس اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی کرتا ہے، تولا اور تورا بھی کرتا ہے، سارے جو واجبات انجام دیتا ہے، حرام چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ تو یہ طاعت ضروری ہے، عارف کی نشانی ہے۔ اگر عزاداری ہماری طاعت کی طرف نہیں لے جاتی ہے، اس کا مطلب ہماری عزاداری معرفت کی طرف نہیں لے جاتی۔ اگر معرفت کی طرف نہیں لے جاتی تو وہ عزاداری میں کچھ پرابلم ہے۔ جس طرح نماز ہم کو طاعت کی طرف نہیں لے جاتی ہے، گناہ کی پرہیزگاری کی طرف نہیں لے جاتی ہے، وہ نماز میں کچھ پرابلم ہے۔ نماز تو ہم پڑھتے ہیں، عزاداری بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری نماز اور عزاداری ہمیں گناہ سے کیوں نہیں روکتی؟ ہماری نماز اور عزاداری ہمیں واجبات ادا کرنے پر کیوں نہیں پش کرتی ہے؟ تو اس کا مطلب ہماری نماز اور عزاداری کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، معرفت کے ساتھ ہونی چاہیے، تو پھر ساری جو ہے نا طاعت ہوگی اور ساری معرفت کی نشانی ہوگی۔ اب آج ہم جو ہے امام حسین علیہ السلام کے اور امام مہدی علیہ السلام کے انصار کی صفت ہے، جب یہ ہمیں پتہ چل گیا تو ہم دیکھتے کہ ان کی صفتیں کیا تھی جو روایتوں میں آئی ہے۔ تو ان کی محبت جو ہے شہادت کے لیے، کیوں؟ وہ جو موت جو کڑوی ہے اللہ کے لیے، ان کے لیے میٹھی ہے۔ تو ان کے اس میں حق میں یہ آیا ہے روایت میں کہ تلقی نفسها فی الموت، اپنے آپ کو موت میں گرا دیتے ہیں۔ میں نے کیا کہا تھا؟ موت تو برحق ہے، موت تو پیچھا کرتی ہے۔ تو روایت میں ہے ملک الموت کہتے ہیں عجبت، مجھے حیرت ہوتی ہے، لطالب الدنیا، دنیا کا جو طلبگار ہوتا ہے، سیکر آف دس ورلڈ، والموت یطلبہ، اس کے پیچھے موت چل رہی ہے، موت اس کا طلب کر رہی ہے، وہ دنیا کا طلب کر رہا ہے، موت اس کا طلب کر رہی ہے۔ تو یہ ہے کہ موت حق ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ اینما کنتم، جہاں پہ بھی آپ ہوگے، یدرککم الموت، موت تمہیں آ جائے گی۔ بولتا ہے یا علی ادرکنی ادرکنی ادرک، آ جاؤ آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ، یدرک، اوکے، تو موت آج آئے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، even if you were in lofty towers، جو بلند جو ہے محل کے 1000 دروازے ہیں، 1000 گارڈز ہے، چوکیدار ہے، یہ ہے وہ ہے،
کوئی مکھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے، ملک الموت وہاں پہنچ سکتا ہے، کوئی کیڑی نہیں پہنچ سکتی ہے، ملک الموت وہاں پہنچ سکتا ہے، موت وہاں آ سکتی ہے۔ تو جب موت حق ہے تو موت سے کیا ڈرنا؟ موت کو کیوں آپ ایک سبب بنا دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں آپ امام کی حمایت نہ کرے یا حق کی بات نہیں بولے؟ موت کو کیوں آپ سبب بناتے؟ موت تو آنے کی ہے اور اس کا ایک ٹائم مقرر ہے، کوئی بھی ظالم موت طے نہیں کرتا ہے، موت کا وقت اللہ طے کرتا ہے۔ ظالم ظلم کرتا ہے، ابھی دیکھیں ظالم ظلم کرے گا موت کے لیے، ہو سکتا ہے اس کی جان بچ جائے، کیسے بچ جائے گی؟ کیونکہ اس کی موت نہیں لکھی تھی۔ کربلا میں یزید نے ظلم کیا، جہنم میں جائے گا ڈیفینیٹلی۔ ابن زیاد نے ظلم کیا، قرآن کی آیتوں کے تحت، اہل بیت کی احادیث کے تحت اس پر ہزار لعنت ہے، یزید پر، ابن زیاد پر، شمر پر، عمر ابن سعد پر، یہ سب پر اللہ کی سخت سے سخت لعنت ہے، اور یہ جہنمی لوگ ہیں، جہنم جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ موت تو اللہ نے حق کی ہے، تو انہوں نے تو موت نہیں دی امام حسین کو، موت تو اللہ نے دی، پھر کیوں ان لوگ جہنمی بن گئے؟ یہی تو ایک پوائنٹ ہوتا ہے معرفت کا۔ دیکھیں یہ غور سے اور توجہ سے سنیں، ٹیکنیکل پوائنٹ ہے۔ اللہ نے موت لکھ دی، موت کے اسباب مختلف ہیں۔ اگر عقائد میں یہ ہے کہ اگر یزید، ابن زیاد، عمر ابن سعد، شمر ملعون علیہم لعائن اللہ ابد العابدین، اللہ کی ہمیشہ ہر ترین گہری سے گہری لعنت ان پر ہو، اگر ان لوگ نہیں بنتے سبب یہ شہیدوں کی شہادت کا، تو کوئی دوسرا سبب بن جاتا اور ان کی موت ہو جاتی۔ تو موت تو حق تھی، لیکن شہادت کا ہونا، ظالم کا ہاتھ ڈالنا، ظالم کے ظلم کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جہنم میں سخت سے سخت سزا دے گا، موت کے اوپر سزا نہیں دے گا۔ موت تو اللہ نے مقرر کی ہے، لیکن ظلم جو انہوں نے کیا اس کے اوپر اللہ سزا دے گا۔ یہ بڑا لمبا چوڑا بحث ہے عقائد میں، اور اسے بحث التجری فقہ میں بھی ہوتا ہے، اس کے کہتے ہیں جرت کا بحث، یعنی موت حق ہے لیکن یزید نے جرت کی کہ وہ جو موت حق تھی اس میں اپنا ہاتھ ڈالے اور جہنمی بن جائے۔ اگر چھوڑ دیتے تو امام حسین علیہ السلام کی نارمل موت ہوتی۔ اور اسی طرح جو ہے الحسن المثنى، امام حسن علیہ السلام کے فرزند، امام حسن علیہ السلام کے فرزند شدید زخمی ہو گئے تھے، یہاں تک کہ لوگ سمجھے کہ شہید ہو گئے۔ تو جب یہ سر کٹ رہے تھے تو ایک ان کے کوئی رشتہ داروں میں سے انہوں نے جو لاشا ہٹا دیا ان کا، کیونکہ اس میں دیکھا کہ سانس لے رہے ہیں، تو لاشا ہٹا دیا، زخمی غش کے عالم میں تھے۔ پھر بعد میں ان کا جو ہے نا شادی ہوئی، یہ ہوا سب ہوا، اور ان کی نسل میں سے سادات حسنی ہوئے، جو کچھ علماء کے تحلیل کے حساب سے سادات طباطبائی جو ہے، طباطبا، علامہ طباطبائی، یزدی طباطبائی، یہ سارے طباطبائی کے اتنے بڑے بڑے علماء آ چکے ہیں۔ یہ طباطبا کی جو نسل ہے امام حسن المجتبی سے آتی ہے نسل ان کی، تو یہ جو ہے موت نہیں لکھی تھی، تو حسن المثنى کی شہادت نہیں ہوئی، حالانکہ زخمی اتنا شدید کر دیا گیا تھا ان کو۔ تو یہ جو ہے نا کانسیپٹ، تو اسی لیے ہم بولتے ہیں کہ ان کے اوپر لعنت ہو، کیونکہ انہوں نے سبب بنا موت کا، نہیں بنتے تو دوسری کچھ اسباب بن جاتے ہیں۔ موت برحق ہے، موت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کا وقت مقرر کیا، لا یستقدم ساعتا ولا یستأخر، ایک لمحے کے لیے بھی آگے نہیں ہو سکتی، ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہو سکتی۔ آج ہمارا عقیدہ کے بحث پہ تھوڑی سی گفتگو ہو گئی، تو اس میں ایک اور چیز وضاحت کر دوں۔ تو کہتے ہیں کہ صدقہ موت کو دور کرتا ہے، دعا لمبی عمر کرتا ہے، وہ اللہ کا علم ایک وہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، اس میں موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ دوسرا، اللہ سبحانہ و تعالی تقدیر میں لکھتا ہے
فرشتوں کو بتاتا ہے کہ یہ دن اس کی موت ہونے والی ہے، لیکن پھر بعد میں اللہ تقدیر بدل دیتا ہے صدقے کی وجہ سے۔ یہ تقدیر الگ چیز ہے، اللہ کا علم الگ چیز ہے۔ جب ہم بولتے ہیں موت حق ہے، اس کا دن ایک لمحہ آگے نہیں بڑھتا ہے، ایک لمحہ پیچھے نہیں بڑھتا ہے، جو کہ اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن اللہ کے تقدیر میں، مثال کے طور پر اللہ نے تقدیر میں بتایا حضرت ابراہیم کو کہ تم اپنے بیٹے اسماعیل کو شہید کرو یا ذبح کرو، اس کا مطلب اللہ نے تقدیر لکھی ان کی موت ہوگی آج، لیکن علم میں اللہ کو پتا تھا کہ ابراہیم کامیاب ہو گئے، اور جو حقیقی جو موت کا وقت ہے وہ یہ وقت نہیں ہے، وہ دوسرا وقت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ لیکن جبرائیل پریشان، فرشتے پریشان، پھر اللہ نے حکم دیا جبرائیل جاؤ گوسفند رکھ دو، تو یہاں پر جو ہے نا موت ہٹ گئی۔ موت ہٹ گئی کا مطلب جو تقدیری موت تھی، جو بتائی گئی تھی، امتحانی موت تھی، جس کے امتحان کی وجہ سے اللہ نے بتایا تھا حضرت ابراہیم کو، لیکن اللہ کے علم میں تو ایک ہی موت ہے۔ جو جس دن نبی اسماعیل علیہ السلام کی موت ہوئی، وہ موت اللہ کے علم میں تھا۔ ایک مثال ہے، اس پر مزید گفتگو ہوتی ہے، لیکن یہ جو انصار امام حسین علیہ السلام اس طرح تھے کہ ان کو موت کی پرواہ نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے موت لکھی ہے تو آج آ جائے گی، موت اگر لکھی ہے تو آج موت آ جائیں گی، نہیں لکھی ہے تو ہم نصرت مل جائیں گی۔ لیکن ان لوگ کا ہاتھ ڈالنا موت میں ان کو جہنمی بنا دیا ہے، دوسروں دشمنوں کو۔ تو اسی لیے امام کا قول ہے تلقی نفسها فی الموت، یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو موت کے اوپر گرا دیتے تھے، یعنی جنگ ہے، سامنے والا شہید کرنے والا ہے، انہیں ڈر نہیں ہے امام کو کچھ نہیں ہو، میرا امام علیہ السلام بچ جائے، مجھے جو بھی ہو جائے، یہ موت میرے لیے میٹھی ہے۔ ولا تقبل الامان، ابو الفضل العباس علیہ السلام کے پاس امان، سیکیورٹی لے کر آئے شمر ملعون نے، کہا امان دیتے ہم تم کو۔ یہ کیسی امان؟ اس کی امان شمر کے منہ پہ ماری ابو الفضل العباس نے۔ امان مجھے دیتے ہو، میرا بھائی، میرا امام، میرا معصوم کو تم قتل کرو گے اور مجھے امان دو گے؟ یہ کیسی امان ہے؟ امان نہیں قبول کرتے تھے، کیونکہ یہ جو لوگ تھے انصار امام حسین، ان کے بڑے بڑے قبیلے تھے، اور یہ قبیلے والے آتے تھے عمر سعد کے پاس، ابن زیاد کے پاس، دیکھیں ہمارا بندہ حسین کے پاس چلا گیا ہے، ان کو تم امان دے دو، دیکھیں ہمارا بندہ، ہمارا بیٹا، ہمارے رشتہ دار۔ ایسا ہوتا تھا، یہ ایک عادت تھی عرب میں جاہلیت میں، کبھی بھی حملہ ہوتا تھا ایک گروپ پر تو ایک لشکر کو توڑنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ ان لوگ امان آفر کرتے تھے، جن قبیلے کا کوئی انسان یہ لشکر کے ساتھ ہے آ جاؤ، ہم امان دیتے ہیں، تم لے جاؤ اپنا بندہ۔ تو کیا ہے، سامنے والے کا لشکر ٹوٹ جاتا تھا۔ ان کو امان، بہت سے ایسے کو امان دیا جاتا تھا جس طرح ابو الفضل العباس کو دیا تھا۔ امان؟ ایسا کیسا امان؟ امام کو ہم چھوڑ کے تمہارے امان میں آ جائے؟ ولا تقبل الامان ولا ترغب فی المال، بہت سے لوگوں نے امام کو چھوڑا مال کے لیے، دنیا کے لیے، امان کے لیے، لیکن یہ انصار جو ہے ان کو امان دیا جائے گا، امان کی آفر ریجیکٹ کرے گے، ان کو مال دیا جائے گا، مال کی آفر ریجیکٹ کرے گے۔ معاویہ نے کتنے لوگوں کو مال سے خریدا تھا امام حسن علیہ السلام کے لشکر میں سے؟ امام حسن علیہ السلام کا لشکر اتنا کم کیوں ہو گیا؟ بہت سے لوگ کو مال دے دے کے خریدا، بہت سے لوگ کو امان دے دے کے خریدا، کیونکہ ورنہ جو بھی حسن کے ساتھ ہے اس کو ہم قتل کریں گے، تو ہم امان دیتے ہیں، جن کو امان چاہیے وہ نکل جائے، حسن کا ساتھ چھوڑ دے۔ یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے انصار جو ہے ایسی امان، ایسا مال کو نہیں، تو اور ان کی بیچ میں اور موت کے بیچ میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں تھی۔ ولا يحول حائل بینہما وبین المنیہ، یعنی موت اور ان کے درمیان میں کوئی بھی دیوار نہیں آ سکتی تھی، کوئی بھی رکاوٹ نہیں آ سکتی تھی۔ موت کے لیے تیار تھے، ہمارا آقا بچ جائے، ہمارا مولا بچ جائے، لیکن ہم موت لے لیں گے، لیکن ہم جو ہے نا موت کو ہٹائیں گے نہیں، جو دیوار ہے اس کو ہٹا دیں گے، اور موت بھلے ہمیں آ جاتی۔ اور اسی طرح زہیر ابن القین نے کہا واللہ لوددت انی قتلت، اگر میری تمنا ہے کہ اگر مجھے مارا جائے، ثم نشرت، پھر بعد میں مجھے جان دی جائے، دوبارہ اٹھ جاؤ،
ثم قتلت، دوبارہ موت ہو، حتی اقتل کذا 1000 قتلۃ، 1000 دفعہ مجھے مارا جائے اٹھو، مارا جائے اٹھو، موت کے بعد اٹھو، موت زندہ، 1000 دفعہ مجھے مارا جائے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ بِذَلِكَ الْقَتْلِ عَنْ نَفْسِكَ، اور وہ قتل ایسا ہو، کیونکہ قتل ہونا دردناک حالت ہوتی، تیرے، شمشیریں، گولیاں، بوم، یہ سب چیز جو ہے نا دردناک چیزیں ہوتی ہے، بولتی یہ سارے درد میں لینے کو تیار ہوں، 1000 دفعہ یہ سارے درد لینے کو تیار ہوں کہ اگر میں تمہاری حمایت کر سکوں، اگر یہ میرا قتل تمہیں بچا سکے، عن نفسک وعن انفس هؤلاء الفتية من اہل بیتک، یہ جو تمہارے ساتھ جو ہے بنی ہاشم اہل بیت میں سے ہے، آپ کو اور ان کو میں بچا سکوں، اس 1000 دفعہ شہادت پانے سے میں یہ شہادت نہیں چھوڑوں گا۔ اور اسی طرح 12ویں امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے انصار، ان میں سے جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ صفت بیان کی، یدعون بالشہادہ، ان کو دعوت دیتی جاتی، کائے کی؟ شہادت کی دعوت دیتی جاتی ہے، اور ان کے لیے شہادت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ قبول کر لیتے ہیں، ہمارا 12ویں امام بچ جائے، ہمارا امام القائم المہدی بچ جائے، وہ بچ جائے، ہماری جان چلے جائے۔ یدعون بالشہادہ ویتمنون ان یقتلوا فی سبیل اللہ، یدعون بالشہادہ کا مطلب کیا ہے؟ کبھی کبھی ایسی جنگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ جنگ ایک دعوت ہوتی شہادت کی، کیونکہ لشکر کم ہوتا ہے اور سامنے والے کا لشکر زیادہ ہوتا ہے، تو اس میں تو یقیناً حتمی طور پر شہادت ہوتی ہے، تو ان کے سامنے جو لشکر آتا ہے وہ ایسا لشکر ہوتا ہے کہ دعوت دیتا ہے آؤ شہید ہونے کے لیے، اور ان لوگ تمنا کرتے ہیں اللہ کی راہ میں قتل ہونے کو، وَيَتَمَنَّوْنَ أَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کا سلوگن کیا ہے، ان کا ندا کیا ہے، ان کا جو شعار کیا ہے، جو نعرہ کیا ہے ان کا، بولتے ہیں نا نعرہ حیدری، نعرہ ان کا سلوگن کیا ہے، یا لثارات الحسین، یعنی ہم حسین کا انتقام لیتے ہیں، یعنی امام حسین علیہ السلام نے جو سسٹم قائم کرنے کے لیے شہادت دی، وہ سسٹم رک گیا، وہ اس بدلے کا مطلب ہے کہ ہم وہ سسٹم قائم کرنے کے لیے ہم تیار ہے اور جان قربان دینے کے لیے تیار ہے کہ وہ سسٹم دوبارہ آئے۔ امام حسین علیہ السلام کے جو ہے جو امام حسین کے پوتے امام مہدی عجل اللہ تعالی ان کی نسل میں سے ہے، یا لثارات الحسین، تو وہ لوگ جو تھے کربلا میں وہ بھی یا لثارات الحسین، لبیک یا حسین، یہ بھی لبیک یا حسین والے، وہ بھی موت کا سامنا کرنے کو تیار ہے تاکہ امام بچ جائے، ان کو بھی دعوت دی جا رہی ہے موت کے لیے اور موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ انصار امام حسین اور انصار امام مہدی دونوں کے لیے موت جو ہے شہد سے زیادہ میٹھی ہے، کڑوی نہیں ہے۔ دونوں گروپ کے لیے جو موت ہے وہ امام علیہ السلام کے انصار کے لیے، چاہے موت ہم پر آئے، ہم موت پر پڑ جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے تمنا کرتے ہیں کہ امام کی حمایت ہو جائے اور ہم شہید ہو جائے، اور ان میں سے کچھ ایسے جوان بھی ہیں جو کہ قاسم جیسے جوان، جو کہ علی اکبر علیہ السلام جیسے جوان، اور جو کہ زینب علیہ السلام کے 2 جوان بیٹے اون اور محمد، زینب علیہ السلام بچپن سے ہی مصیبتیں دیکھ رہی ہے، مصیبتوں کے بعد مصیبتیں، ایک کے بعد ایک مصیبت، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا زینب علیہ السلام کو لاڈ پیار دیتے تھے، اور ظاہر بات ہے ایک نانا اپنے نواسے کو بہت چاہتا ہے، اور یہ نواسی زینب علیہ السلام کی اور رسول خدا کی محبت، اور رسول خدا کی محبت تقوی کی بنیاد پر ہوتی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ زینب کا کیا حال ہوگا مستقبل میں، زینب پر دیکھتے ہیں، زینب کی ولادت پر آنسو بھی آ جاتے ہیں، اور جب بھی 5 سال کی زینب علیہ السلام تھی تو یہاں پر زینب غم کے حالت میں پڑی، صرف ایک غم نہیں، رسول خدا کی غم ابھی تازہ تھا کہ دیکھ رہی ہے
کہ دیوار اور دروازے کے درمیان میں اپنی ماں کو کچلایا جاتا ہے، پسلی دیکھ رہی ہے اماں کی ٹوٹتی، اپنے چھوٹے بھائی محسن کو شہید ہوتے ہوئے دیکھتی ہے۔ یہ کیا پہلا منظر ہے جب زینب، یہ کیا آخری منظر ہے جب زینب دیکھ رہی ہے ایک چھوٹا سا بچہ شہید گر پڑتا ہے زمین پر؟ نہیں، زینب نے کربلا میں بھی شہزادہ علی اصغر کو دیکھا شہید ہوتے ہوئے۔ زینب نے دیکھا اپنی اماں کا دروازہ جل رہا ہے، امی اپنا اماں کو تماچے بھی مارے۔ یہ کیا آخری منظر ہے؟ نہیں، کربلا میں زینب کو بھی تماچے مارے گئے، لیکن جب دوسرے بنی ہاشم شہید ہوئے تھے اس طرح زینب آتی تھی، وا مصیبتا وا مظلوما وا زینبا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين والعاقبة للمتقين إنا لله وإنا إليه راجعون۔